بھی بوڑھے بھی جوان بھی بچے بھی سب آ گئے. مولا تو راضی ہو جا, مولا تو راضی ہو جا. لیکن سنو, اللہ خود ارشاد فرماتا ہے, او میرے پیارے, عرشی فرشی سب کہتے ہیں تو راضی ہو جا, عربی عجمی کہتے ہیں تو راضی ہو جا, رات کے قیام کرنے والے کہتے ہیں تو راضی ہو جا, اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا, اور پیدل چل کے حج کرنے والے بولے مولا تو راضی ہو جا, اپنی اولادوں کو مال کو اپنی گردنوں کو قربان کرنے والے بولے مولا تو راضی ہو جا. لیکن سنو سنو, اپنے نبی کی عظمت سنو, اپنے آقا کی شان سنو. رب فرماتا ہے عزت اطلاع ہے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا خود چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے. انہیں سناؤ نظرا, انہیں سناؤ اپنے نبی کی شان, جو حضور کی عظمت والی آیتیں چھپاتے ہیں قرآن سے, جو حضور کا ذکر کرنے سے وہ جو ہے کتراتے ہیں, جو حضور کی عظمت بیان کرنے سے منہ ادھر موڑ لیتے ہیں, انہیں سناؤ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد, خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد. پڑھیے درود صلی اللہ علیہ سلام علیکہ یا رسول اللہ. اور دیکھو میرے جی صاحب کا عقیدہ, میرے جی صاحب کا کلام پڑھو, اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو لوگوں کھول کھول کر کے بیان کرو. سبحان اللہ. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کا وظیفہ یہ ہے, آپ سحری کے وقت پیارا وظیفہ پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ اسرار کبیری شریف موجود ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرام دائیا, یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرام دائیا, میرے بابل تیرے لڑائیاں, میرے بابل تیرے لڑائیاں, میرے بابل. آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ. رات سنیے عقیدہ مولانا طارق صاحب عقیدہ کیا دے رہے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. جملہ سنیے غور سے. بھلا تینوں پکار دی کیوں شرماؤ, اللہ اکبر, یہ جملے پہ غور کریں. بھلا تینوں پکار دی کیوں شرماؤ, علم والوں کے لیے ہے. آج آپ کے سامنے وہ ہیں جو یا رسول اللہ کہنے سے روکتے ہیں, انگوٹھے چومنے سے روکتے ہیں, یا رسول اللہ المدد کہنے سے روکتے ہیں. اور جی صاحب جو عقیدہ دے رہے ہیں, اللہ والوں نے جو دین سمجھایا ہے, اللہ والوں نے جو عشق مصطفیٰ سمجھایا ہے, اللہ والوں نے جو قرآن کی آیتوں کو سمجھا ہے, اور پھر اپنے غلاموں کو اپنی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو سمجھایا ہے. اصل دین وہی ہے, خالص دین وہی ہے جو ولیوں کے ذریعے یہاں تک پہنچا.
آیت کا ترجمہ نہیں کیا میاں محمد بکر رحمۃ اللہ علیہ نے، جس میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت میں آ جاؤ، سچوں کی مجلس میں آ جاؤ، سچوں کے دربار میں، سچوں کی بارگاہ میں، سچوں کی مجلس میں آ جاؤ، اور جب تم سچوں کی مجلس میں آ جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ سبحان اللہ۔ اور بڑا خوبصورت ترجمہ کر دیا میاں صاحب نے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اور نیکاں دا لڑ پھڑ لے بندیا، ولیاں دا لڑ پھڑ لے بندیا، ولیاں دا لڑ پھڑ لے بندیا، تے جو پھردا اے درمان دا، او لکڑی نال محمد بخشا لوہا وی تر جان، لکڑی نال محمد بخشا لوہا وی تر جاندا، او لکڑی نال محمد بخشا لوہا وی تر جاندا، عملہ والے لنگ لنگ جاندے، عملہ والے لنگ جاندے، غفل بوتے کھانے، اور ڈبن نہ دین محمد بخشا کمل پیر جنانے، اور ڈبن نہ دین ڈبن نہ دین محمد بخشا کمل پیر جنانے، جینا عشق نمازاں پڑھیاں، عشق والی نماز، وہ نماز پڑھنی ہے جو کربلا میں امام علی مقام نے سجدہ کیا، وہ نماز ہوگی جو عشق مصطفیٰ میں پڑھی جائے، یاد مصطفیٰ میں پڑھی جائے، ادائے مصطفیٰ میں پڑھی جائے، اور پھر محبت رسول میں پڑھی جائے۔ جینا عشق نماز پڑھیا او کدے بھی نہیں مردے، شک ہوئے تے ویکھ لے جا کے قبراں دیوے، قبراں دیوے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا لوگوں، بس بات ختم کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ حاجی صاحب موجود ہیں نا، یہاں خادم صاحب موجود ہیں نا، ابھی ان سے کھڑا کر کے پوچھیں، ہمارے پیر و مرشد لال دربار کے تعلق سے لوگ بہت ساری باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم بیان کرتے ہیں، جی انہوں نے اس طرح سے کیا، اس طرح سے کیا، اس طرح سے کیا، ان کا جتنا قد ہے اتنی بات کرنا چاہیے، جس معیار کے وہ ولی ہیں وہ بات کرنی چاہیے۔ 27 سال ایک شخص کی شادی کو گزر گئے، کتنے سال؟ 27 سال، اور عمر اس کی 65 سال ہو گئی، لاڑ ہی کا رہنے والا ہے، اسماعیل اس کا نام ہے، 65 سال کو پہنچ گیا، اور اپنے آپ ادھر سے بابا جی نے ایک دن فرمایا، آخر خدا تمہیں بچوں دیا گا اور اس کو نہ جڑو ہے، وہ کیا ہے؟ محمد اسحاق۔ بچہ آیا ہی نہیں، اور آپ تو میرے ساتھ بچہ پیدا ہوا ہی نہیں، 65 سال کا بوڑھا ہے، اور محمد اسحاق بچے کا نام بتایا۔ وہ آج بھی زندہ ہے، وہ بیٹا جو ہوا اسماعیل کے گھر، وہ آج بھی زندہ ہے۔ اور میں نے بابا جی کے موجودگی میں ان کے وہ سٹیج پر تشریف فرما تھی، یہ واقعہ میں نے حاجی صاحب کا جو بیان کیا بابا جی کے سامنے بیان کیا، وہ جو شیر کا واقعہ بیان کیا، بابا جی مانگت میں ہیں اور یہ سعودی عرب میں ہیں،
اور شیر نے حملہ کیا، یہ واقعہ ہوا، اور یہ 2 سال 2.5 سال گزارنے کے بعد واپس آئے، جموں بابا جی سے ملنے گئے، بابا جی نے فرمایا تھا جی خاتم باقی کرنا نہ بعد میں کرنا، میں پہلا میں نے شیر بھی لگنا بابا جی کے منہ پر بہن، ایسا نہیں ہے۔ یہ مجلسیں، یہ عرس، یہ ذکر، یہ لنگر، یہ بہاریں مردوں کی نہیں ہوتی ہیں، زندوں کی ہوتی ہیں، اور اللہ کے ولی زندہ ہے۔ اور وہ کون ہیں جن کے مجلس میں آنے کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں نبیین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم، ذکر 2 ہیں، ذکر 2 ہیں۔ ایک ذکر کا نام ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اور دوسرا ہے ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا ہے ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ذکر خدا مٹ جائے گا۔ سورہ رحمان پڑھتے ہو کیا اس میں لکھا ہے مولانا عبدالغنی صاحب؟ کل من پڑھیے پڑھیے، کل من علیہا، سنو سارے پڑھتے ضرور ہو، معنی پہ کو نظر ڈالو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک وقت ایسا آنے والا ہے زمین و آسمان، ذاکر اور ذکر، زمینوں والے آسمانوں والے، کل من علیہا فان کے معنی سب کے لیے فنا کا اللہ نے ایک وقت طے فرمایا ہے۔ مگر پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ باقی کیا رہے گا؟ بولیے کیا رہے گا؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا بقا واجہ ربی کا، آگے پڑھیے ذوالجلالی والاکرام۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سب فنا ہو جائے گا، عرض کی مولا جب سب فنا ہو جائے گا تیرا ذکر نہیں رہے گا، محبوب کا ذکر بھی ختم ہوگا کہ باقی رہے گا؟ بولیے بولیے سبحان اللہ۔ خدایا تیرے محبوب کا ذکر بھی مٹے گا، تو خدا نے اعلان فرما دیا نہیں نہیں نہیں، سن لو، محبوب کا ذکر تب بھی رہے گا، حضور کا ذکر پھر بھی ہوتا رہے گا۔ مولا جب ذاکر نہیں ہوگا ذکر کون کرے گا؟ فرمایا اس کا ذکر وہ کر رہا ہے اور وہ کرے گا، وہ کرتا رہے گا جس کے لیے موت ہے ہی نہیں ہے۔ یبقا ربی کا، خدا باقی ہے لوگوں، خدا باقی ہے، تو پتہ چلا خدا باقی ہے تو انہیں سنا دو جو ذکر مصطفیٰ مٹانے کے لیے صبح شام لگے ہیں، انہیں بتا دو کہ قرآن اٹھا کے دیکھو، خدا کا ذکر مٹنے کے بعد ذکر مصطفیٰ نہیں مٹے گا، اس لیے نہیں مٹے گا کہ مصطفیٰ کا ذکر خدا خود کرتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر خدا دلیل بھی قرآن سے لے لو، 22ویں پارے میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگلا حصے کے لیے فرمایا کل من علیہ یا الذین آمنوا، جب یہ ایمان والے چلے جائیں گے جو حضور کا ذکر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا میرے محبوب اور محبوب کا ذکر میں خود کرتا ہوں، اور وہ ذات کرتی ہے جس کے لیے موت رہا ہی نہیں ہے۔ اللہ موت سے پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ سونے سے پاک، خدا کھانے سے پاک، خدا نیند سے پاک، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر حقیقت میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر معرفت میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ملائکہ میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر توریت
ہدایت کی اوراق میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر زبور کے صفحات میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر جنت کی بہاروں میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر دنیا کے نظاروں میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر لوگوں آسمانوں کی بلندیوں میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر زمین کی پستی میں ہے، سمندروں کی سرانی میں ہے، مچھلیوں میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ ہیں جا بجا تھانے والے۔ حضرات محترم آئیے نظر ڈالتے ہیں اپنے سیدی مرشدی حضرت بابا میاں بشیر احمد نظامی نقشبندی مجددی لاروی قدر رحمت اللہ علیہ، آقا سے کتنا پیار تھا، سبحان اللہ کا۔ بابا جی لار والوں کو جب بابا جی لار والوں نے قرآن مقدس کی اس آیت کو پڑھا جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب یہ قرآن کی آیت پڑھی تو اس پر عمل کرتے ہوئے ہمارے بابا جی لاروی نے اس پر عمل یہ کیا کہ حضور کی آل سے محبت کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب خود فرما دو، چونکہ محرم ہے آقا کے نواسوں کی بات ہو جائے سفر ہمارا کام کا ہو جائے، محبوب ان سے کہہ دو جو کچھ تمہیں ملا ہے میرے ذریعے ملا ہے، قرآن حضور کے صدقے میں، ایمان حضور کے صدقے میں، لوگوں نمازیں حضور کے صدقے میں، رحمان حضور کے صدقے میں، رمضان حضور کے صدقے میں، سارا دین اور اس کی بہاریں حضور کے صدقے میں ملی ہیں، مگر فرمایا اس پر کوئی اجرت نہیں ہے، فقط بس میری اہل بیت سے الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ اور سنیے ہمارے جی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کل 52 خلفاء ہیں بابا جی کی زبانی، کتنے بولیے کتنے؟ اپنے پیر کی 2-4 باتیں سنو پھر دعا کرتے ہیں۔ کل خلفاء کتنے؟ 52، اور 52 خلفاء میں سنو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے جی صاحب نے حضور کی آل سے اتنی محبت کی کہ آپ کے خلفاء میں 26 آل رسول ہیں۔ کتنے ہیں؟ کتنے؟ 2-4 جملے بڑے قیمتی ہیں مولانا قاری صاحب، 26 آل رسول ہیں۔ کتنے ہیں؟ بڑی کام کی بات ہے، 26 آل رسول ہیں، اور وہ 26 آل رسول کس معیار کے کہ اپنے وقت کے وہ جو آل رسول تھے اس بر صغیر ہند و پاک کے، اس کشمیر سے لے کر اس کشمیر تک جتنے تھے سارے کے سارے اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنے ملک میں، اپنے خنبے میں وہ وقت کے امام تھے، وہ پیدل چل کر حج بیت اللہ والے حاجی نوران شاہ صاحب جیسے تھے جن کو خلیفہ اعظم بنایا جی صاحب، اور اسی پر محبت پر عمل کرتے کرتے حضرت حاجی بابا نظام الدین لاروی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے والد گرامی جی صاحب کے فرمان پر عمل کرتے کرتے پھر ہمارے مرشد کامل حضرت بابا میاں بشیر احمد لاروی نقشبندی مجددی قائد رحمت اللہ علیہ نے آپ پر اللہ کا کرم دیکھو کتنا ہے، بابا صاحب پر اللہ کا فضل دیکھیں کتنا ہے کہ بابا صاحب دنیا پر تشریف لا رہے ہیں لوگوں تو حضور کی ولادت والا مہینہ ربیع النور ہے۔ بابا جی دنیا پر تشریف لا رہے ہیں تو ربیع النور ہے، سبحان اللہ، یہ ہے محبت رسول کا صلہ، دنیا پر تشریف لا رہے ہیں تو ربیع النور ہے، سرکار کا مبارک مہینہ ہے، اور جب بابا جی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو محرم الحرام شریف ہے، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو محرم الحرام شریف ہے، اور دنیا پر تشریف لا رہے ہیں تو ربیع النور ہے، آ رہے ہیں تو ربیع النور ہے، اور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو محرم الحرام حضور کے نواسوں کا مہینہ ہے، اور ربیع النور بھی
بھی 10 سے پہلے اور محرم بھی 10 سے پہلے. سبحان اللہ. بابا جی کی کے تعلق سے ایک جملہ عرض کر کے آج سامنے بات ختم کر رہا ہوں. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پیدائش پر نظر ڈالتے ہیں.